مثلاً وہ لوگ جو ایکس مسلم کہلاتے ہیں جو گئے یہاں سے، وہاں بھی یہ ہے کہ اپریشیشن ان کو کسی کلاس کا اس وقت تک ملتا ہے جب تک وہ یہ دیکھیں، یعنی کوئی ایک بڑا حصہ یہاں پر ایسا ہے کہ جو ہندوستان میں اب بن گیا ہے ایسا کھل کر کہ ہر چیز انہیں جو ہے وہ مسلمانوں کی مخالفت کرنی ہے، تو جب تک وہ سپورٹ کر رہے ہیں، جب تک ان کا مقصد حل ہو رہا ہے، اس وقت تک وہ اوکے کہہ رہے ہیں اور تعریف کر رہے ہیں۔ اور جب ان کی کہیں نیوٹریلٹی آ جائے کسی جگہ، غیر جانبداری کہ بھئی اسلام تھوڑی ہر جگہ پہ گڑبڑ ہے، تو پھر اس کے بعد پھر دیکھیے کہ کیا حشر ہوگا۔ لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہوا کہ ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا جا رہا ہے، کوئی تمغے دیے جا رہے ہیں، صرف استعمال کرنے کی حد تک کہیں ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، جو اگر یہ ہو کہ نہیں استعمال نہیں ہو رہے تو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں۔ Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 99 1099 سے درس آج کا شروع ہو رہا ہے کہ اگر تمہارا رب چاہتا تو زمین پر جتنے انسان ہیں سب ایمان والے ہوتے، تو پھر کیا اب تم لوگوں پر زبردستی کرو گے کہ وہ ایمان لے آئیں؟ بہت اہم آیت ہے، قرآن شریف کی ہر آیت اہم ہے، لیکن پوری دنیا کے اندر خاص طور سے جہاں پر مسلم میجورٹی ہے وہاں جو کچھ ہو رہا ہے، اور وہ ظاہر اس روشنی میں ہو رہا ہے کہ لوگ جو کچھ آج تک سمجھتے رہے، ہمارے اہل علم اکثریت میں جو کچھ سمجھتے رہے ہیں، یہ آیت اس کے وہ جو کچھ سمجھ رہے ہیں وہ اس آیت سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اس کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک ریپوٹیشن جو اسلامک ورلڈ کی ہے کہ جہاں یہ اکثریت میں آتے ہیں وہاں یہ جبر شروع کر دیتے ہیں زبردستی دھرم پریورتن کے معاملے میں۔ تو یہ پوری دنیا میں ایک ریپوٹیشن، اور کچھ غلط نہیں ہے وہ جو ریپوٹیشن ہے۔ کیا قرآن واقعی یہ چاہتا ہے؟ قرآن کا منشا یہ ہے کہ لوگوں پر دین کے معاملے میں زبردستی کی جائے؟ ایون تب بھی جب کسی نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام سے نکلنا چاہے تو کوئی بھی کسی بھی دین کو، کسی مذہب کو اختیار کرنا لوگوں کی پرسنل چوائس ہے، ذاتی، اس میں اسٹیٹ کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے۔ ورنہ جہاں پر ہندو میجورٹی ہے پھر ان کو یہ رائٹ رہے کہ سب کو وہ ہندو بنا لیں، یا ہندو جو بن جائے اس میں سے کسی کو نکلنے نہیں دیں۔ جہاں کرسچن میجورٹی ہے دنیا میں زیادہ تر وہی ہے، ان کو پھر یہ حق ہونا چاہیے کہ کوئی کرسچن جو ہے وہ کنورٹ ہو کر کچھ اور نہ ہو جائے۔ کسی دین ایک نظریہ ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے، یا اس کے نیچے سے اتر کے جب ہم مذہب کی بات کرتے ہیں وہ بھی، یہ کوئی کیسے پابندی لگا سکتا ہے کہ کسی آئیڈیالوجی کو کوئی اختیار نہیں کرے؟ جس گھر میں پیدا ہوا اسی گھر والوں کی لے، جس جگہ پر انہی کی لیتا رہے، اور سوچ سمجھ کر اپنی آئیڈیالوجی کبھی بدلے نہیں۔ یہ ہر طرح کی ریشنلٹی کے خلاف ہے، اور قرآن نے کبھی کوئی بات ایسی نہیں کہی کہ جو عقل کے خلاف ہو یا ریشنلٹی کے خلاف ہو۔ قرآن تو انوائٹ کرتا ہے اس بات کے لیے غور کرو یہ کیسی باتیں ہیں۔ اسے پچھلی آیات پر نظر ڈال لیں، 3 آیات ہیں، یہ کنٹینویشن یا تسلسل کے لیے۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، جن لوگوں پر تمہارے رب کے قانون کی حجت پوری ہو چکی ہے اور وہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ سمجھنے کے بعد بھی جو نہیں لانا چاہتے تو نہیں لائیں گے ایمان۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، عذاب ہی میں پھنسیں گے جا کر، لیکن چاہے جتنے ان کو سامنے سائنز آ جائیں وہ ان کو نہیں قبول کریں گے۔ اور پھر یہ پچھلے اس درس کی آخری آیت تھی، مثال میں رکھا تھا حضرت یونس کی قوم کو، اور فرمایا تھا کہ صرف حضرت یونس کی قوم ایسی نکلی کہ وہ عذاب کی سائنس دیکھ کر ہی، کم سے کم نشانیاں ہی دیکھ کر ایمان لے آئے۔ یہ اور جتنی قوموں جن پر اللہ کا عذاب آیا وہ نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے، جا کر عذاب نہیں پھنسے۔ اور جب عذاب شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد قانون یہ ہے کہ پھر کوئی توبہ کام نہیں کرتی۔
تو فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، سوائے قوم یونس کے کسی کا ایمان کام نہیں آیا۔ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ان کی طرح دوسرے لوگ بھی، دوسری قومیں جو تباہ ہو گئی وہ کم از کم پہلے نہیں لائی تھی ایمان، تو کم سے کم آثار دیکھ کر، نشانیاں دیکھ کر مان لیتے۔ بہت تفصیل سے میں نے رکھا تھا، جیسے آج کا دور ہے، ایک عذاب میں جا رہے ہیں چاروں طرف پوری دنیا میں مسلمان، اور لگاتار سائنس اور نشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو کیا جب پھنس جائیں گے یہ بھی اسی زمرے میں آئیں گے کہ حضرت یونس کی قوم کے علاوہ کسی نے یہ نہیں کیا کہ پھنسنے سے پہلے سمجھ لیتا؟ سائنس نشانیاں آتی چلی جا رہی ہیں، پھر اس کے بعد پھر اب یہ آیت آئی ہے کہ لیکن اس معاملے میں تم زبردستی نہیں کر سکتے، دین کے معاملے میں۔ یہ تو اسلام کا جو بیسک پرپز ہے، وہ بیسک فلسفی ڈیفیٹ ہو جاتی ہے زبردستی کرنے سے، کہ اللہ نے چوائس دی، وہ چوائس ختم ہو جاتی ہے۔ ہدایت بھیج دی، کیا کون سا راستہ ہے تمہیں کامیابی کی طرف لے جائے گا، کون سا تباہی کی طرف لے جائے گا، اس کے بعد انسان کو اختیار دیا۔ وہ اختیار اللہ ہی ختم نہیں کر رہا، اللہ نے اختیار دیا، آپ ختم کر دیں گے؟ انسان باقی سب سے الگ انسانوں کو تو ایسے ہی پیدا کیا، جبر یا زبردستی یا پروگرام کر کے پیدا کیا دوسری مخلوقات کو۔ انسان ہی کو کا تو ٹرائل یہاں پر اس کی چوائس کے ساتھ ہی رکھا تھا، تو وہ چوائس تم کیسے ختم کر سکتے ہو دین کے نام پر، اسلام کے نام پر؟ وہ لوگ کر دیں تو کر دیں، جو کسی دھرم کو نہیں مانتے، جو کسی کمیونسٹ کرنا چاہے تو کر دیں، فیشسٹ کرنا چاہے تو کر دیں، دھرموں کو ماننے والے، اور اب آل دم ان سب کے اوپر اسلام کو ماننے والے، اس لیے کہ اسلام ریشنلٹی کی بات کرتا ہے، اندھ وشواس کو منع کرتا ہے ہر جگہ۔ وہ کیسے یہ بات کر سکتے؟ یہ دوسرے دھرم بھی نہیں کر سکتے یہ بات۔ یہ دھرموں کو نہیں ماننے والے تو کر سکتے ہیں کہ جہاں ان کو پاور ملے وہ، اور کیا ہے دنیا میں، فیشسٹوں نے کیا ہے، انہوں نے کیا ہے، کمیونسٹوں نے کیا ہے کہ ہمارے نظام میں آ کر بس پڑھاتے رہو، نکل نہیں سکتے، تمہاری کوئی پرسنل چوائس اپنی آئیڈیالوجی کے معاملے میں نہیں ہوگی۔ تو قرآن کہتا ہے یہ تو ہم ہی کر سکتے تھے نا، سب کو ایسا بنا کر پیدا کرتے، جب ہم نے ایسا پیدا کیا، اس مقصد کے ساتھ میں پیدا کیا کہ ان کا ٹرائل ہوگا یہاں پر، ان کو چوائس دے کے، تو تم کیوں زبردستی کرو گے؟ اس سے پھر بہت سے ہمارے ٹاپکس چلتے ہیں، مرتد کی سزا، رینیگیڈ، اسلام میں آنے کے بعد ایک بعد یہ ون وے ہے، آ سکتا ہے کہیں سے نہ، نکل کے جائے گا تو گردن اڑا دیں گے، اسے رینیگیڈ کو مرتد کہتے ہیں۔ مرتد کی سزا قتل قرآن کے خلاف ہے۔ اصل میں تو یہ آیت کافی تھی یہ کہنے کے لیے کہ مرتد کی سزا قتل قرآن کے خلاف ہے، لیکن اور دیکھ لیجئے کہ یہ بہت اہم، بالکل محکم آیت ہے قرآن کی۔ سورہ کہف آیت نمبر 29 قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، یہ آ گیا۔ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، اب جو چاہے وہ اس پر ایمان لائے، یہ چوائس ہے۔ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے وہ انکار کرے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ہاں جو انکار کریں گے، یہ بتا دیا، ہدایت دے دی کہ وہ تباہی کی طرف جائیں گے، وہ ان کے لیے آگ تیار ہے، اور یہ بتا دیا گیا پہلے سے، لیکن یہ ان کی چوائس ہے کہ وہ آگ کی طرف جائیں۔ اور دیکھیے بہت ہے قرآن میں تو بہت کم حوالے دے رہا ہوں، بہت تھوڑے سے دے رہا ہوں، بہت بڑی تعداد میں آیات ہیں۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، تمہارا کام ریمائنڈر دیے چلے جانا ہے، ریمائنڈ کراؤ، یاد دہانی کراتے چلے جاؤ۔ انما انت مذکر، تمہارا کام یہ ہے تمہیں کہ تم ریمائنڈرز دو، زبردستی کرنا نہیں۔ لست علیہم بمسیطر، تمہیں ان کے اوپر کوئی زور زبردستی کرنے والا، جبر کرنے والا داروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے، تو تم صرف بتاؤ گے، پہنچاؤ گے، ریمائنڈ کراؤ گے کہ دیکھو تباہی کا راستہ ہے ادھر مت جاؤ۔ تمہیں جبر کرنے والا کوئی داروغہ بنا کر ان کے اوپر نہیں ہم نے مقرر کیا ہے۔ الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، یہاں کچھ نہیں دنیا کے اندر
جب کوئی پیٹھ پھیرے گا اور انکار کرے گا، کفر کرے گا، ہدایت آ جانے کے بعد، حجت پوری ہو جانے کے بعد، تو پھر اللہ کے پاس ہے کہ اللہ اس کو عذاب دے گا. یہ تم نہیں کرو گے، یہ پاورز تم نہیں لوگے. اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، ہماری طرف آئیں گے نا لوٹ کر، یہ ہمارے قانون کے، اس دنیا میں بھی ہمارے قانون کا سامنا کریں گے نا، ہمارے قانون کی طرف لوٹ کر آنا. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حسابوں پہ حساب لینا ہمارا کام ہے، تمہارا نہیں. اور دیکھیں بہت صاف صاف الفاظ کے اندر آیت نمبر 137 137 آیت نمبر سورہ 4 کی، سورہ نساء کی. ان الذین آمنوا ثم کفروا، جو ایمان لائے اور پھر کافر ہو گئے، کفر کیا، مرتد ہو گئے نا. ابھی اتنا ہی پارٹ دیکھیں، ایمان لانے کے بعد کفر کیا، وہی جسے مرتد کہتے وہ ہو گئے، ایمان سے نکل گئے. ثم آمنوا، پھر ایمان لائے وہ، ثم کفروا، پھر مرتد ہوئے. یہ دوسرا ثم آمنوا تو ہوگا ہی، نمبر ہی نہیں آئے گا. اگر قانون یہ ہوگا جہاں پر ہاتھ میں پاور ہوگی اور اسٹیٹ کا، ایمان لائے تھے کفر میں چلے گئے، پکڑو گردن اڑا دو، تو یہ دوبارہ ایمان لانا، توبہ کرنے کا تو ایشو ہی نہیں بچے گا. پھر ایمان لائے، پھر کفر میں گئے، یہ اب ڈبل مرتد. ثم ازدادوا کفرا، اس کے بعد پھر کفر میں ہی رہے باقی. اگر پھر ایمان لاتے تو پھر ایمان قبول کیا جاتا، لیکن پھر اس کے بعد کفر میں وہ بڑھتے چلے گئے. تو ایسے لوگ جو ہیں ان کے بارے میں کہا لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ مغفرت نہیں کرے گا. یہ نہیں کہا تم گردن اڑا دینا، یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. ایک بار ایمان لائے کفر میں چلے گئے، پھر ایمان لے آئے، پھر کفر میں چلے گئے. یہ تو بہت اچھے طریقے سے ایمان کو جانتے ہوں گے نا، جب دوسری بار بھی ایمان لائے تھے تو ایسے ہی نہیں آگے ہوں گے، خوب سوچ سمجھ کر آئے ہوں گے. جو پھر گئے کفر کے اندر اور پھر واپس پھر دوبارہ توبہ اگلی مرتبہ کرنے کے بجائے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی اللہ مغفرت نہیں کرے گا. یہ معاملہ اللہ کا ہے، انسانوں کو نہیں کہا کہ تمہیں کوگنیزنس لینا ہوگا. پھر ولا یہدیہم سبیلا، اور اللہ کا قانون راستہ کیا دکھائے گا؟ تو جانتے تھے راستہ، پھر ان کی کیا رہنمائی کرے گا؟ اور ذرا سا یہی بات، ذرا اور کتنے عجیب الفاظ ہیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 386. کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ کیسے ہدایت دے دے، کیسے گائیڈنس دے. یعنی یہ بات کہتے جیسے کسی کے ہاتھ بند گئے ہوں کہ بھئی بتاؤ کیا کروں تمہارے ساتھ، کیسے رعایت کروں. کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کر بیٹھے، تو پھر ان کو ہدایت کیسے دے کوئی؟ اور ایسے ایمان نہیں تھا. وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ایمان بھی ایسا تھا کہ وہ شہادت دیتے تھے رسول کے حق ہونے کی. وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، سب دلیلیں روشن ان کے سامنے بھی کلیئر بھی تھی، پھر گئے کفر کے اندر. تو اب ہدایت دینے کیسے، یعنی گائیڈنس کیا دے رہے؟ گائیڈنس تو ہے تھی نا ان کے پاس، راستہ معلوم تھا، اسے چھوڑ کر غلط راستے پر گئے. خوب کلیئر تھا راستہ. جہاں کوئی دو راہ آ رہا ہے اور ایک خطرناک راستہ ہے، وہاں ایک گائیڈنس ہے کہ یہ بہت خطرہ ہے ادھر، تو معلوم تھا خطرہ ہے، پھر چلے گئے جان کر. تو جو جسے معلوم تھا خطرہ ہے جان کر چلے گئے، انہیں کوئی راستہ کیا بتایا؟ راستہ تو بتایا جا چکا، جانتے تھے، جاننے کے بعد گئے نا. تو کہا کیسے، ان کو کیا ہدایت دیں؟ اللہ کا کام ہاتھ پکڑ کے چلانا نہیں ہے، ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ مارگدرشن. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے حد کو کراس کر جانے والے، اپنے اوپر ظلم کر بیٹھنے والوں کو اللہ کا قانون راستہ نہیں دکھاتا، ہدایت نہیں کرتا. پہلے تھی ہدایت ان کے پاس، انہیں معلوم تھا، اور پھر جان کر انہوں نے اختیار کیا، تو اب دوبارہ راستہ کیا بتانا ہے؟ اللہ کیسے ہدایت دے؟ طریقہ کیا ہے؟ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان کی جزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت، ملائکہ کی لعنت اور دنیا کے انسانوں کی لعنت. لعنت کیا ہے؟ کوئی گالی نہیں ہے، یعنی یہاں آپ کی زبان میں بولا جاتا ہے کہ اب یہ اللہ لعنت کر رہا ہے، گالی دے رہا ہے اللہ. اس طرح کی باتیں سنی میں نے. لعنت برکت کا الٹا ہے، بے برکتی. یہ برکت کا ریورس ہے لعنت. تو پھر اللہ کی طرف سے برکتیں اٹھ جائیں گی. برکت یہاں جس میں جانے کے بعد پراسپر تم کرو، غلط راستے میں جا رہے ہو، کہاں سے پراسپر کرو گے؟ اور جان کر جا رہے ہو، معلوم ہونے کے بعد جا رہے ہیں. ایسے لوگوں کا بدلہ کیا ہوگا؟ برکت ہٹنے کے بعد لعنت ہوگی، بے برکتی ہوگی.
ملائکہ لعنت بھیجیں گے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی گالیاں دے رہے ہیں اوپر سے بیٹھے بول رہے ہیں لعنت لعنت. وہ جن فورسز کے ذریعے اللہ یہاں پر دنیا کا نظام جو ہے سارا اللہ کے قانون میں چلتا ہے، وہ وہاں پر ان سب ڈپارٹمنٹس میں بے برکتی شروع ہو جائے گی. یہ ملائکہ کی لعنت ہے. والناس اجمعین، دنیا کے انسانوں کی مثالیں آتی رہتی ہیں سامنے. وسیم رضوی کا انجام معلوم نہیں؟ معلوم سب کو شاید ہوگا، زیادہ تر کو معلوم. خوب جان بوجھ کر انہوں نے طرح طرح کے مطلب ہر جگہ پر مخالفت کی کوشش کی. نہیں، ایک آدمی اگر کسی اور فلسفی سے متاثر ہے تو بتائے کہ ہاں اس میں نے کمیاں پائیں، میں نے اسے اختیار کر لیا، اسے رائٹ ہے کرنا ہے. لیکن پورا زور چھینٹا کسنے کا، برا کہنے کا، گالیاں دینے کا، بدنام کرنے کا، وہ لگانے کا، وہ دن رات کرتے چلے گئے ایسے کہ جیسے دشمن کوئی ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اب میں ہندو ہو گیا. ہندو ہوئے تو پہلے جو تھے وہ کسی ایک کاسٹ میں تھے، اس کے بعد پھر وہ اب کسی دوسری کاسٹ میں چلے گئے. بات پرابلم یہ کہ کس کاسٹ میں جائیں، پتہ نہیں وہ تیاگی پہلے تھے اب کچھ اور ہوئے، یا اب تیاگی ہوئے پہلے کچھ اور تھے. لیکن پوزیشن یہ ہے کہ وہاں پر کسی جگہ قدر نہیں ہے ان کی، لعنت ہے سب جگہ. یہاں سے تو گئے، وہاں پر کسی جگہ قدر نہیں. اچھا کن کی قدر ہے؟ مثلا وہ لوگ جو ایکس مسلم کہلاتے ہیں، جو گئے یہاں سے، لوگ ایمانداری سے پورے اپنے سمجھ کر گئے اگر کوئی، تو وہ پھر چھچوری حرکتیں تو نہیں کریں گے نا. کچھ وزن ہوگا، بتائیں گے لوگوں کو یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. لیکن اگر یہ لمٹس اگر کراس ہوگی کہ اس انداز کی بات ہوگی، تو پھر وہاں بھی یہ ہے کہ اپریشیشن ان کو کسی کلاس کا اس وقت تک ملتا ہے جب تک وہ یہ دیکھیں، یعنی کوئی ایک بڑا حصہ یہاں پر ایسا ہے کہ جو ہندوستان میں اب بن گیا ہے ایسا کھل کر کہ ہر چیز انہیں جو ہے وہ مسلمانوں کی مخالفت کرنی ہے. تو جب تک ان کی سپورٹ وہ سپورٹ کر رہے ہیں، جب تک ان کا مقصد حل ہو رہا ہے، اس وقت تک وہ اوکے کہہ رہے ہیں اور تعریف کر رہے ہیں. اور جب ان کی کہیں نیوٹریلٹی آ جائے کسی جگہ، غیر جانبداری کہ بھئی اسلام تھوڑی ہر جگہ پہ گڑبڑ ہے، تو پھر اس کے بعد پھر دیکھیے کہ کیا حشر ہوگا، یعنی پاپولیرٹی میں یا باقی دوسری چیزوں کے اندر. پھر اب پرسنل لائف کے بارے میں ہمیں اور سب نہیں معلوم کہ کیا کیا پوزیشن بنتی ہے. ہاں یہاں سے تو ٹھیک ہے، یہ لوگ جان کے دشمن ہو گئے مسلمان، اکثریت نہیں ہونا چاہیے، انہیں رائٹ نہیں ہے کہ یہ جان کے دشمن ہو جائے. ایسے ہی بنا ہوا ہے، ایسے ہی سمجھا ہوا ہے لوگوں نے، ہوئے. لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہوا کہ ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا جا رہا ہے، کوئی تمغے دیے جا رہے ہیں. صرف استعمال کرنے کی حد تک کہیں ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. جو اگر یہ ہو کہ نہیں استعمال نہیں ہو رہے تو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں. یہ اب نہیں یہ سلسلہ، یہ تو اس وقت یہ آ گیا، یہ دور جو میڈیا کا ہے، اس سے پہلے سے یہ سلسلہ ایسے ہی چلا آ رہا ہے. میں جانتا ہوں چند کیسز کو پرانے کہ انہیں کوئی ہاتھوں ہاتھ لیا گیا ہو اور یہاں کی بڑی ان کو نعمتیں دنیا کی مل گئی ہوں، ان لوگوں سے بڑی سپورٹ مل گئی ہو. جس سماج میں وہ گئے تھے ایسا نہیں ہوا. حالت کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے، میں کم از کم 2 لوگوں کو جانتا ہوں. وہ پرانی بات ہے، یہ تو وہ اس میں بھی نہیں آتے، یہ میڈیا پر یہ سب اپنے آپ کو ایک مسلم میں نہیں کہتے. سوبر سنجیدہ لوگ بھی ہیں. بہرحال خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، اسی حالت میں رہیں گے، یہ عذاب میں تخفیف یا ہلکا نہیں ہوگا ان کا، اور ان کو کسی طرح کی مہلت نہیں ملے گی. الا الذین تابوا من بعد ذلک، سوائے اس کے جو اس کے بعد توبہ کر لیں. یہ گنجائش ہمیشہ ہے توبہ کی. تو پھر قتل کیسے ہو جائے گی سزا، جب ہر وقت ہر اسٹیج کے اوپر گنجائش کا بہت دور تک نکل جانے کے بعد بھی گنجائش ہے کہ واپس آ جاؤ سمجھ کر، لوگوں کے پریشر میں نہیں. تو سوائے وہ اس لیے کہ لوگوں کے پریشر میں کسی دین پر رہنا، سماج کی وجہ سے کسی مذہب کے اندر رہنا، ماں باپ کی وجہ سے کسی مذہب، اسلام میں تو قابل قبول ہی نہیں ہے. یعنی اوریجنل مسلمان بھی ان کا اسلام قابل قبول اسلام میں نہیں ہے جب تک انہوں نے سمجھا نہیں ہے اسے. صرف اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے مسلم نہیں ہو سکتے. الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، سوائے اس کے کہ اس کے بعد جو پلٹے، توبہ کا مطلب پلٹنا، اور پھر اصلاح بھی کر لی، واصلحوا فإن اللہ غفور الرحیم، تو پھر اللہ پچھلی غلطیوں کو ڈھک دیتا ہے. اور وہ
رحم فرمانے والا ہے. یہ زور زبردستی یہ فیشنس نظام میں ہوتی ہے. زبردستی جو فیشن سے ملتا جلتا ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ فیشنسٹ ہوں. یہ سائنس جہاں پر یہ آپ کی آتی ہوں، یہ زور زبردستی. قرآن نے پچھلی قوموں کو جن کا ذکر کیا اس میں فرعون کو رکھا، تو پہلے تو یہ نام نہیں تھا، کہیں فیشن میں کچھ نہیں تھا. یہ تو ابھی کے یہ نومنکلیچر یا ابھی یہ نام رکھا گیا قریب کے دور میں. لیکن بہت سی سائنس جس پر سب کا آج کے ایکسپرٹس کا اتفاق ہے کہ فیشن کی سائنس کیا کیا ہوتی ہے، ان میں سے بہت سی وہاں تھی فرعون کے اندر، سب نہیں. بہت بڑی سائن ایک یہ ہوتی ہے کہ ایک حصے کو دشمن بنانا ضروری ہوتا ہے. فیشن کی آبادی کا ایک اچھا خاصا حصہ اس کو دشمن ڈکلیئر کریں اور دوسروں کو موبلائز کریں اور اس کو دشمن بناتے چلے جائیں. پبلسٹی کے سارے ذرائع ان کے اپنے ہاتھ میں ہوں. یہ فیشن کی سائنس کے اندر سے، اور میں باقی کا ذکر نہیں کر رہا. تو فرعون کا ذکر آ چکا اوپر کے، وہ بھی کنورژن کی اجازت نہیں دیتا تھا. وہ جو بھی فرعون کی آئیڈیالوجی تھی، جو فلسفی تھی، اسے ہم دھرم کہیں یا نہ کہیں، اس میں لوگ رہیں، کنورژن نہیں ہوگا. یہ ہوتا ہے ایک دشمن کھڑا کرنا. ابھی گجرات کے ہوم منسٹر نے اعلان کیا ابھی 2 دن پہلے، بڑے فخر کے ساتھ میں مسکرا کر، خوش ہو کر، بھئی ایک روٹین کی کارروائی ہے. ان کیا کہ بھئی ہمیں بڑا دکھ ہے، ایسا ہوا تھا لیکن ہمیں کرنا پڑا. انہوں نے بہت خوش ہو کے اعلان کیا. بڑے 108 تو ہم مزار گرا چکے ہیں اب تک، وہ سب ہم نے اریز کر دیے. 108 خالی گجرات کے اندر. ابھی پرسوں اعلان کیا ہے. مزاروں کو تو میں بھی پسند نہیں کرتا، یہ اب بات اپنی جگہ ہے. بات یہ ان کی جن لوگوں کی وہ آئیڈیالوجی ہے، وہ تو میرے تو کٹر خلاف ہیں وہ لوگ. بات اس کی نہیں ہے. بات اس کی ہے کہ کوئی ہو، چاہے وہ ہندوؤں کا ایک حصہ ہو اور وہ چاہے وہ جن کو انہوں نے دشمن بنایا ہے ان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہوں، زیادتی نہیں ہونی چاہیے. یہ زیادتی جس جگہ بھی ہوگی تو وہ غلط ہے. وہ چاہے ہماری آئیڈیالوجی کے نہیں ہوں، چاہے انہیں بالکل پسند نہ کرتے ہوں. یک طرفہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم پوری دنیا جانتی ہے ہاں یہ مزار جگہ جگہ غلط زمینوں پہ بن جاتے ہیں، بالکل صحیح ہے. یہ سب ان سب کی کیا پوزیشن تھی نہیں معلوم 108 کی. لیکن اتنی ہی بڑی تعداد میں اس سے زیادہ غلط زمینوں پہ مندر بنتے ہیں. ساتھ میں انہوں نے کہا مندروں کی ہم حفاظت کریں گے. اتنی بڑی تعداد میں جگہ جگہ اگتے ہیں یہ مدار اور مندر. تو یہ ان کی تو حفاظت کریں گے. ان کو انہوں نے بہت یہ ہے وہ کہ ایک حصے کو دشمن کے طور پہ پروجیکٹ کرنا. تو پھر اگر کسی نے ایسا کیا کہ سوچ سمجھ کر اس آئیڈیالوجی کے لیے ان کے دشمنوں کی طرف چلا گیا. فرعون کی مثال قرآن نے دی ہے. دیکھیے فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم. اس کے بعد کہ جب پوری بستی موجود تھی، ان کے سامنے ایک بات واضح ہو گئی کہ یہ جادو نہیں دکھا رہے تھے، اور جادوگروں نے سرنڈر کر کے کہا کہ ان کا یہ جادو نہیں تھا اور ہم ایمان لاتے ہیں ان کے اوپر. تو تب حجت پوری بستی پر، آل فرعون پر پوری ہو گئی مکمل. لیکن کوئی ایمان نہیں لایا سوائے چند. بنی اسرائیل میں سے بھی لوگ ایمان نہیں لائے، ڈرتے تھے. یعنی اس لیے نہیں لائے گا، اس لیے کہ ڈرتے تھے کہ وہ کہیں انہیں پر ان کے اندر مصیبتوں میں نہیں ڈال دے. نہیں ہوتا ہے کہ ایڈی چلی جا رہی ہے، چھاپے پڑ رہے ہیں، اور اس کے بعد ضمانتیں بھی نہیں ہو رہی ہیں. ہماری ورزی کے خلاف کر کے تو دیکھو. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ. زمین میں بہت اپنا سر اکڑائے رہتا تھا. ہم سب سے اوپر ہیں اس انداز میں رہتا تھا فرعون، اور حد سے گزر جانے والوں میں سے تھا. سورہ شعراء میں خالی ایک آیت کا حوالہ دے رہا ہوں. قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ، یہی فرعون کے حصے کی. قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ. جادوگروں سے کہا کہ میری پرمیشن سے پہلے تم نے اعلان کر دیا کہ ہم ایمان لائے. ان کے دل کلیئر ہو گئے تھے. انہوں نے ایک آئیڈیالوجی کو سمجھ لیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم غلطی پر تھے. یہ واقعی جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ حق پر ہیں. موسیٰ جو کہہ رہے ہیں انہوں نے اناؤنس کر دیا. ان کے کانشنس نے یہی کہا، کانشنس. تو فرعون کا آبجیکشن یہ تھا، یہ دھمکی دینے کے بعد، کہ تم نے میری پرمیشن کے بغیر کیسے کیا یہ؟ اب کتنے اسٹیٹس میں یہاں قانون بن چکا ہے. پرمیشن لینی ہوگی آپ کو اگر کسی اور دھرم میں جانا ہے، اور اس کا پھر استعمال ون سائیڈڈ ہوتا ہے. کوئی
اگر میجورٹی کمیونٹی کی طرف چلا جائے تو وہ تو گھر واپسی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کا غلط استعمال ہوتا ہے، غلط طریقے سے ستایا جاتا ہے، جو بھی ہے۔ لیکن یہ قانون جو ہے یہ کتنی اسٹیٹ سے کہ نہیں ہم سے پوچھو گے، ہمارے پوچھے بغیر نہیں کرو گے، یہ فرعون نے کیا تھا۔ ان سے کہا یہ کہ تم میری اجازت سے پہلے مجھ سے پرمیشن نہیں لی، مان لیا ہے۔ اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ اب یہ تمہارا گرو لگتا ہے، یہ تمہارا پلان تھا، یہ پہلے سے کہ تم نے پلان بنایا ہوا تھا، تمہارا گرو لگتا ہے، اور ہو جائے گا، ابھی تمہیں معلوم ہوگا تمہارے ساتھ کیا کروں گا میں۔ جو اس زمانے میں اس کا رواج تھا، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تمہارے ہاتھ ایک طرف سے دوسری طرف کا پاؤں ایسے تمہارے کیما کروں گا، ایسے کاٹوں گا، اور سب کو پھر اس کے بعد پھر جو ہے وہ صلیب دے دوں گا، کراس۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ یہ مرتد کی سزا کے سلسلے میں یہ ایٹیچیوڈ فرعون کا تھا، دھرم نہیں بدل سکتے، یہ ایٹیچیوڈ فیشسٹ کا ہوتا ہے، نہیں بدل سکتے، یہ ایٹیچیوڈ کامسٹ کا ہوتا ہے کہ نہیں جا سکتے کہیں اور جب پاور ہوتی ہے ان کے پاس، کہ کسی اور جگہ نہیں جا سکتے، ہماری آئیڈیالوجی سے الگ نہیں ہٹ سکتے ایک بار گھس گئے تو، بلکہ جو نہیں بھی گھسے ہیں ان کو تنگ کیا جاتا ہے کہ ادھر ہی ان کو آنا پڑ جائے سب کو۔ اسلام کہتا ہے کہ ٹوٹل لبرٹی، اور دوسرے بھی جو واقعی چاہے تھوڑے بہت غلط فارم میں آ گئے، وہ اصل میں تو دین ایک ہی چلا رہا تھا، لیکن جس شکل میں بھی ہیں دوسرے مذاہب وہ بھی نہیں کرتے زور زبردستی۔ یہ سارے مذاہب سے نکلنے والوں کا انداز ہوتا ہے، یہ انڈیویجولس کی بات نہیں ہو رہی جو انٹلیکچوئلس کی طرح کہیں پہ اپنے لیکچر دے رہے ہوں، یہ جب پاور ہوتی ہے ان کے پاس، اور یہی مسلمان کر رہے ہیں۔ بات تو یہ ہے، اسلام نہیں کہتا، دنیا میں جہاں جہاں پاور آئی وہاں پر یہی کر رہے ہیں، تو اسلام کدھر ہے؟ ایک صرف مثال دوں گا، لاتے رہیے سب حدیثیں، کیا یہ ہوا تھا، اور فلاں صحابی نے یوں کر دیا تھا، اس نے یوں کر دیا تھا، کتنی چیزیں جھوٹی بن جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا قتل کر دینا، کیا تھا پوری تاریخ میں؟ یہ تو روشن مثال ہے۔ عبداللہ بن ابی، اس نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد پھر اندر سے جڑیں کاٹنے لگا۔ اچھا، منافق اور بھی تھے، قرآن نے سائنس بتائی ہے ان کی، یہ بہت کلیئر تھا، اس کا نام سب کو معلوم تھا اس وقت بھی، اور کچھ لوگ بہت اوپن تھے جو مخالفت کرنے والوں میں سے تھے۔ یہ پوزیشن ایک الگ نومنکلیچر ہے، منافق لینا، اصل میں یہ مرتد تھا نا، اسلام لائے، اب اس کے بعد اسلام کے خلاف وہ لگاتار کام کر رہے ہیں خفیہ طور پر، تو اسے قتل کر دینا تھا۔ اس کی تو نماز جنازہ پڑھائی، ان کے بیٹے نے کہا جو ایمان لائے ہوئے تھے کہ یا رسول اللہ شاید کچھ ہو جائے، اپنا کرتا دے دیا، عنایت کر دیا کہ کفن پہ ڈال دیں یا اس سے کفن دے دیا جائے، وہ بھی دے دیا۔ کفر بکنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ کیا یہ تو پھر پوری دنیا میں ہنگامہ ہو جاتا ہے، دنیا کے بہت سے ملکوں میں جلوس نکل آتے ہیں، لوگ جانے دے دیتے ہیں یا جانے لے لیتے ہیں۔ شاتم رسول کہتے ہیں اسے، شاتم رسول، انہوں نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے یا برا کہا ہے۔ اور بلاسفیمی میں اور بھی چیز آ جاتی ہے، لیکن مین تو بلاسفیمی وہ بس اسی پر چلتی ہے۔ تو ہمارے پڑوسی ملک کے اندر تو کتنوں کو سزائیں ہو چکی اور کتنے بیچارے جیلوں میں چلے گئے، بڑے غریب لوگ آپس میں، دو معمولی گاؤں کی عورتیں جو کچھ نہیں جانتی، ادھر کو ایک عیسائی ہے لیبر کلاس کی، پانی کنویں کے پانی بھرنے پہ جھگڑا ہو رہا ہے، اب اس نے کہہ دیا دوسری نے، مسلمان نے، کہ یہ عیسائی کو کہ اس نے حضور کو برا کہا تھا، اب کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، بات آخر تک اس کو سزائے موت ہو گئی۔ تو پوری دنیا کا پریشر پڑا، پھر سپریم کورٹ نے اس کو کہیں کسی طریقے سے روک کر اور کو نکالا، اور اس پر بھی تھا کہ سپریم کورٹ کا گھیراؤ کریں گے اور نہیں ہونے دیں گے۔ کوئی ثبوت نہیں، بس ایک کہہ رہا ہے کہ وہ جو اس جھگڑے میں جو پانی بھرنے پہ ہوتا اس نے کہا اس نے حضور کو برا کہا تھا، اب وہ کہہ رہے نہیں کہا تھا۔ اچھا کہا ہو تب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ برا نہیں کہتے تھے؟ کیا مکے میں تو جو کچھ کہتے تھے کہتے ہی تھے، جب پاور آ گئی تھی جس وقت، اس وقت کی حالت کیا تھی ابھی بتاتا ہوں میں، قرآن پہلے دیکھ لیجئے۔ یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، یہ شاتم رسول نہیں ہے، یہ وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اور سب جانتے تھے، یہ سارے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ کون لوگ کہہ رہے تھے، لوٹ کر آ رہے تھے ایکسپیڈیشن سے، ایک مہم سے، یہ کون لوگ تھے جو کہہ رہے تھے، یہ سب جانتے ہیں
نام لیتے ہیں. یہ کہ قرآن نے تو نام نہیں لیے. یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مدینے واپس پہنچیں گے, شہر واپس پہنچیں گے, تو ان میں جو ذلیل ہے, عرض نچلے درجے کا ہے, عزت میں بڑا کم, اسے نکال دیں گے. اب جو اونچے لوگ ہیں اسے بستی سے ہی نکال دیں گے, ذرا آ جانے دو, شہر آنے دو. یہ راستے میں کہتے ہوئے آ رہے ہیں, اور اپنے گروپ کے ساتھ چل رہے ہیں. اپنا گروپ ایک چھوٹا تھا, یہ کہہ رہا ہے قرآن نے اطلاع دی, اللہ نے اطلاع دی کہ یہ باتیں ہیں. یہ نہیں کہا گردن اڑا دینا, انہیں اریسٹ کر لو. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, کہا کہ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے, طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے رسول کے لیے ہوگی, سچے ایمان والوں کے لیے ہوگی. یہ خود منہ کی کھائیں گے اور ذلیل ہو جائیں گے. یہ کچھ نہیں کہا کہ انہیں اریسٹ کر کے قیدی کر دینا کم سے کم. وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ, یہ جانتے نہیں منافقین اس بات کو, اس کا علم ہی رکھتے کہ لا یہ ہے کہ ایمان والا تو ہو, عزت اس کی ہوگی, لیکن بشرطے کہ ایمان والا ہو, شرط یہ ہے. ایک یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا. یہ کئی طریقے سے آیا ہے, میں نے اور بہت سی حدیثوں میں میں نے دو لی ہے. ایک یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا, کہا السلام علیکم. السلام کے بجائے وہ جلدی میں تو لوگ بول سکتے ہیں, اسی کنفیوژن کے حساب سے کہہ دیا اس نے, کریٹ کے اگر پکڑے جائیں گے تو کہیں گے میں نے تو سلام کیا تھا, اور کلیئر کہا السلام علیکم. السلام علیکم کا مطلب موت آ جائے تمہیں, تم پر موت ہو. سلام کا مطلب سلامتی ہو, پیس آن یو. السلام علیکم. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیکہ, آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وعلیکہ, تم پر بھی. وعلیکم السلام نہیں کہا, علیکم السلام, وعلیکم تم پر بھی. اچھا گزر گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم کیا سمجھے اس نے کیا کہا تھا, تم نے سنا تھا؟ سنا تھا سب نے. اس نے کہا تھا السلام علیکم, تمہیں موت آ جائے. سلام نہیں کیا تھا اس نے, یہ جو گزرا تھا. اب اس کے بعد صحابہ نے کہا, جب پوائنٹ آؤٹ بھی کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یا رسول اللہ اس کو قتل کر دیں. آپ نے فرمایا نہیں, جب اہل کتاب پچھلے کتاب والے تم کو سلام کریں تو تم بھی کہا کرو وعلیکم. یعنی سچی نیت سے کیا, سچ مچ منہ سے نکل گیا تھا السلام علیکم جلدی میں, ان کے پر سلامتی واپس, اور جان کر یہ کہا تھا تو ان کے لیے وہ واپس. تم وعلیکم کہہ دیا کرو, سمپل. یہ شاتم رسول نہیں ہے. وہاں جہاں پر سب ان کے پاس پاور ہے, اور پھر دوسروں نے کہا, ساتھ والوں نے, کہ ہم گردن اڑا دیں اس کی. نہیں بھائی وعلیکم کہہ دو, ختم, اس پر گردن نہیں اڑائی جائے گی. تو پھر پوری دنیا میں یہ کیا ہوتا ہے, جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک دیا اور منع کر دیا, خود ڈائریکٹ ان کے منہ پر انہیں کہا گیا کہ تم پر موت آئے. کہا نہیں گردن کیا اڑانا. اور دیکھیے یہی واقعہ, اس لیے کہ یہ بہت سے یہودی کہتے ہوں گے آپس میں, اس لیے یہ کئی واقعات ہیں. یہ پورا گروپ ہے ایک نیکسٹ روایت کے اندر. یہ پچھلی جو تھی بخاری مسلم کی تھی. حضرت عائشہ نے بتایا, اور سے روایت ہے کہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, گروپ ہے کو, اور کہا السلام علیکم. یہ آپس میں ہوگا, سب لوگ کہتے ہوں گے, پھیل گئی ہوگی, تو انہوں نے بھی ایسے ہی بولا تم پر موت ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, انہوں نے کہا وعلیکم. جب ایک تھا تو کہا وعلیکم, یہ بہت سے ہیں وعلیکم, تو بات ختم. حضرت عائشہ نے کہا, ان کو تو غصہ آیا, ساتھ میں تھی, انہوں نے سنا تھا, انہوں نے کہا السلام علیکم. جواب میں انہوں نے بھی وہی کہا تم پر موت ہو, السلام علیکم, اور بڑھایا وَلَعَنَكُمُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْكُمْ, اللہ کی لعنت تم پر اور اللہ کا غضب تم پر. غصہ آیا تو انہوں نے, اب یہ اتنا ہی کیا ہے, یہ نہیں کہ جا کے گریبان پکڑ لیں اور کچھ پتھر مارے, یہ پاور میں ہے, یہ بس زبان سے ذرا سا زیادہ اور سخت باتیں کہی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا کر رہی, معلوم رکو, یہ علیہ کا بالرفق وإیاک والعنف او الفحش, تمہیں نرمی رکھنی ہے تمہیں اپنی زبان کے اندر. ایمان والے یہ ہے کیریکٹر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تعلیم دی ہے. جب وہ یہ کہہ کر گئے تمہیں نرمی رکھنی ہے, تمہیں سختی سے اور یہ منہ سے اتنے بیہودہ الفاظ نکالنے, فحش لفظ ہے, کہا کہ یہ ایسے گندے الفاظ منہ سے تمہیں نکالنے سے روکا گیا ہے, اس سے پرہیز تم پر لازم علیہ کا واجب ہے کہ تم ایسے الفاظ منہ سے نہیں نکالو کسی کے لیے. تو انہوں نے کہا حضرت عائشہ نے کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے سنا نہیں کہ یہ کیا کہہ رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, تم نے نہیں سنا کہ میں نے جواب کیا دیا تھا. حضرت عائشہ کہہ رہی آپ نے سنا نہیں کہہ کیا رہے تھے.
کہ تم نے سنا نہیں, تم نے یہ نہیں سنا میں نے جواب کیا دیا تھا. تو پھر رسول وہاں پہ جواب دے رہے ہیں, یہ جواب کافی ہے. پھر ان کو بتایا کہ میں نے ان کی بات انہیں پر لوٹا دی, یہ تو دعا ہے ایک, ان کے بدلے میں میری دعا تو قبول ہوئی, یہ برباد ہوں گے. اور ان کی دعا میرے بارے میں نہیں قبول ہوئی جو مجھ سے کہہ کے گئے تھے. بات ختم, میں نہیں کہہ دیا وعلیکم. تو تم نے میرا جواب بھی تو سنا ہوتا, یہ تمہیں غصہ آیا. تو اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دے رہے ہیں منہ پر جب ان کو کہا جا رہا ہے, اور ایک گروپ کہہ رہا ہے, وہاں پر ایک آدمی نے کہا تھا پچھلی روایت کے اندر, اور یہ نکل آتے ہیں پورے جلوس لے کر, اور ہنگامہ اور لا اینڈ آرڈر ہوتا ہے, اور کہیں کہیں جان بوجھ کر فائرنگ وائرنگ ہو جاتی ہے, کہیں کچھ لوگ, اور ایسا ہوتا ہو کہ سچ میں گڑبڑ بھی کرتے ہوں گے, اس کے اندر کچھ جانے بھی جاتی ہیں, یا حملے کریں گے جا کر کہیں پہ ماریں گے, اسے ماریں گے, اس کو ماریں گے جس نے کیا تھا. اتنی سی بات تھی کہ اگر اس نے کچھ کہا تھا تو منہ سے کچھ کہہ دیں. اور اگر یہ اتنا ایسا ہوتا ہے نا جیسے کسی کی کوئی چڑ بن جاتی ہے تو اس کو سب چڑھاتے ہیں, اب وہ اگر نہیں چڑھے تو پھر کوئی نہیں چڑھاتا. تو وہ جنہوں نے کہیں کارٹون بنائے کچھ کیے, وہ اس لیے کہ سب چڑھ رہی ہے, پوری قوم اپنے بال کھسوڑنے لگتے ہیں. ان کا تھوڑا سا پھر ایک چھوڑ دیا, پھر کبھی ایک چھوڑ دیا, اور ان میں سے کوئی نہیں چڑھے تو پھر کوئی جا کے ادھر بات کر لے کہ بات کرو, سلیقے سے کر لیں, سلیقے سے حکومت تک پہنچائیں کہ چیزوں کو رکوائیں. بہرحال معنیین زکوٰۃ سے جنگ کی حقیقت ہے. سمجھا جاتا ہے کہ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, ان سے پھر حضرت ابوبکر نے جنگ کی. یہ بات ایسے پیش کی جاتی ہے, ہاں زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا, جنگ بھی ہوئی تھی, اس وجہ سے نہیں ہوئی تھی. اور نمبر ایک, اور پھر اصل بات کیا ہے, نماز نماز وہ پڑھیں یا نہ پڑھیں, پڑھنا چھوڑ دی, کسی پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا. زکوٰۃ جو ان سے لی جا رہی ہے وہ ضرورت مندوں غریبوں کے لیے ہے, جو ان سے اسلامی سسٹم میں کلیکٹو میں وصول کی جاتی ہے اور ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہے. تو وہ حصہ انہوں نے روکا ہے جنہوں نے دینے سے انکار کیا ہے. تو اس میں ایک فرق ہو گیا دونوں کے اندر. ایون دین اس کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے جو جنگ ہوئی ہے. مثلاً یہ کہ جو کچھ مشہور ہے وہ مسیلمہ کے بارے میں سب سے زیادہ ہے, جو بڑے مرتدین تھے. یہ 11 تقریباً جگہ پر بڑے کچھ لیڈر مرتد ہوئے تھے, جن کے ساتھ باقاعدہ فورس اور بڑی تعداد ہو گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد. بڑی بھیڑ تھی ان میں, سب اسلام کی طاقت سے متاثر ہو کے ایمان لائے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جاتے ہی ایسا ہوا کہ جگہ جگہ انہوں نے کہا کہ اب سینٹرلائز اتنا زبردست جو ایک فوکل پوائنٹ تھا, اتنا بڑا لیڈر تھا جس کے اراؤنڈ سب اکٹھے ہوتے ہیں, اب ویسی لیڈرشپ تو ہوگی نہیں. تو جگہ جگہ پھر اس طرح کی باتیں ہو گئیں کہ وہ نکل گئے دین سے. یہ سب مرتد تھے. جب مرتد تھے تو انہوں نے کہا کہ جو ہم زکوٰۃ وہاں سے آ رہی ہے ہم نہیں بھیجتے, تو باقی دین بھی چھوڑ دیا تھا انہوں نے. ان سب کے لیے فوجیں انہوں نے جگہ جگہ اکٹھی کی, خالی اس لیے نہیں کی, نہ اس لیے کی کہ وہ دین سے نکل گئے تھے, نہ اس لیے کی کہ زکوٰۃ نہیں بھیج رہے ہیں. حالانکہ زکوٰۃ کا معاملہ ذرا سا ہے ایسا کہ جو کچھ ایک ایگریمنٹ تھا ضرورت مندوں کے لیے وہاں سے لیا جاتا تھا وہ رک رہا ہے. اس نے مسیلمہ جو تھا, جو سب سے زیادہ مشہور اور سب سے بڑا, اور جس کے ساتھ میں جنگ یمامہ ہوئی اور بہت خطرناک ہوئی, جس میں بہت بڑی تعداد میں حافظ, بہت سے حفاظ, اور بڑا جنگجو قبیلہ تھا وہ بنو حنیفہ, جس کا وہ تھا لیڈر مسلمہ. تو پہلے آیا ایک گروپ کے ساتھ اسلام قبول کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. خود نہیں آیا, خود بستی کے باہر رکا رہا ایک گھر میں. گروپ کو بھیجا, جاؤ قبول کراؤ اسلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ لیڈر وہاں پر ہے, ان لوگوں کو بہت سے گفٹ بھی دیے, خود گئے اس کے لیے بھی گفٹ بھیجے, اور خود ملنے گئے. اس سے کہا اسلام, تو اس نے کہا کہ میں تو اسلام قبول کرنے کی میری شرط تو یہ ہے, ابھی تو آپ لیڈر ہیں, بڑی حکومت ہے آپ کے پاس, وقت آپ کے بعد یہ حکومت مجھے ملے تو میں اسلام قبول کر لوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اتنی جو اردھنگی بات کہی, انہوں نے صرف اتنا ایک جملے کا جواب دیا کہ ان کے ہاتھ میں ایک کوئی چھڑی تھی, کہا کہ میں تو تمہیں یہ چھڑی بھی دینے کا اختیار نہیں ہے مجھے, جو میرے ہاتھ میں اپنی طرف سے. اور پھر وہ آپ تشریف لے آئے, ساتھ میں جو گئے تھے صاحب, ان کا تم رکو, جو کچھ پوچھنا ہے. صاحب زید بن قیس تھے یا کون تھے, ثابت بن قیس, کہا کہ جو کچھ تمہیں سوال کرنا وہ ان سے کر لو, یہ جواب دے دیں گے, میں تو بات بھی نہیں کرنا چاہتا. پھر آپ واپس لوٹ آئے. گردن مار دیتے نا, تھوڑے سے لوگ آئے تھے, اچھا اس پر گردن مارنے کی بات نہیں ہے. یہ وہ ہے جو اسلام کرنے آئے تھے, لیکن وہ پورا علاقہ ادھر کا اسلام کے اندر تھا, وہاں سے زکوٰۃ آتی تھی.
اچھا چلے گئے یہاں سے واپس جانے کے بعد اس نے پھر خط لکھا کہ اللہ کے رسول مسیلمہ کی طرف سے اللہ کے رسول محمد کو، یہ خط جو لکھا شروع اس سے ہوا وہ، انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں ہم دونوں اب شریک ہوں گے رسول ہونے کے معاملے میں، اور جتنا علاقہ جو ہے وہ 50-50 ہونا چاہیے، بٹ جانا چاہیے جتنا تمہارے قبضے میں ہے اور جتنا ہمارا ہو، اور ہم تو اس کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ قریش زیادتی کر رہے ہیں، زیادہ ہڑپنا چاہتے ہیں۔ یہ خط بھیجا اس نے وہاں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں قرآن کی ایک آیت لکھ کر بھیجی، زمین ساری میری کچھ بھی نہیں ہے، زمین تو ساری اللہ کی ہے، یعنی اللہ کے قانون اس کے اوپر چلنا ہے۔ اور بہرحال وہ قرآن کی ایک آیت لکھ کے بھیجی، اور اس کے بعد آپ نے پھر اپنا سفیر بھیجا، ایک اپنا ایمبیسڈر، ان کو ٹارچر کر کر کے قتل کیا، پھر جتنے سامنے سے ہاتھ کاٹا، یہ کاٹا، اب مان لو، کہا نہیں میں تو اب، یعنی جو فورس کیا جا رہا تھا کہ ہمارے دھرم میں آ جاؤ، یعنی وہاں سے اسلام سے نکلنے کی بات کرو، ان کو رسول ماننے سے انکار کرو، ان کا ہاتھ کٹتا رہا، اس کے سامنے پہلے جلایا اسے، ایک ایک ٹکڑا کاٹتے رہے، اسے جلاتے رہے، اور پھر آخر میں مطلب یہ کہ ظاہر ہے کہ خون جتنا نکلا اس سے بعد گر پڑے، وہ ختم ہو گئے، شہید ہو گئے۔ تو اس شکل میں یہ بہت بڑا کرائم تھا۔ یہ پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ ایمبیسڈر کو نہیں مارا جائے گا، کسی سفیر کو، دودت کو نہیں مارا جائے گا، چاہے جتنے بڑے دشمن ہوں۔ دشمن ہی ایک دوسری فوجوں میں اپنا آدمی بھیجتے تھے بات کرنے کے لیے، تو وہ سیف ہوتا تھا۔ پھر چاہے جنگ ہو، اس کے بعد وہ چاہے جنگ کا چیلنج کر کے آ جائیں، ان کو نہیں روکا جائے، ان کو مارا نہیں جائے گا، نہ مارا جائے گا نہ قید کیا جائے گا، اسے مار دیا اور بہت ٹارچر کر کے مارا۔ پھر اس کے بعد آس پاس کے کچھ علاقوں پہ قبضہ کیا، اور بڑے جنگجو لوگ تھے، جو لوگ اسلام لائے تھے ان لوگوں کو، بہت سو کو قتل کیا جو اسلام میں تھے، ایمان والے۔ تب حضرت ابوبکر نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ان سے جنگ کی جائے گی، اور پھر حضرت خالد بن ولید گئے، پہلے تو جو چھوٹی سی ٹکڑی بھیجی وہ ہار کر آ گئی، یعنی بہت جنگجو لوگ تھے۔ پھر حضرت خالد بن ولید گئے، وہ تو 40,000 تھے، یہ 13,000 لے کر گئے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ مارا گیا۔ جنگ بڑی بھیانک ہوئی، بہت اس کے اندر حافظ شہید ہوئے، لیکن ان کی بہت بڑی تعداد ماری گئی، وہ جنگ ہوئی، اور پھر وہ یہ بھی مارا گیا، مسلمان بھی۔ تو یہ خالی زکوٰۃ منع کرنے کی بات نہیں تھی، یہ خالی مرتد ہونے کی بات نہیں تھی، پروجیکٹ ایسے ہی لگاتار کیا جاتا ہے کہ وہ زکوٰۃ دینے سے منع کیا تو جہاد کیا جائے گا، یہ فساد تھا۔ قرآن کہتا ہے انما جزاء الذین، سورہ مائدہ آیت نمبر 533، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور رسول سے جو جنگ کرتے ہیں ان کی جزا، ان کا بدلہ، ویسعون فی الارض فسادا، اور زمین میں فساد پھیلا دیتے ہیں ساری زمین کے اندر، ان کا بدلہ یہ ہے یقتلوا یصلبوا، چاہے ان کو قتل کیا جائے، چاہے ان کو صلیب دی جائے، اور تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، چاہے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں مختلف طریقے سے، او ینفوا من الارض، ڈفرنٹ الگ الگ طریقے ہیں، چاہے ان کو شہر بدر کر دیا جائے، دیش سے نکال دیا جائے، ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہاں اس دنیا میں تو ان کے لیے یہ ذلت کی بات ہوگی، یعنی ان کو ذلت کی سزا دی جائے گی۔ یہاں جنگ ہوئی ہے، دیور ایٹ وار، اور وار انہوں نے شروع کی تھی، ان لوگوں نے صرف ایسے ہی پروجیکٹ کیا تھا، وہ زکوٰۃ دینے سے منع کیا تھا، تو حضرت بکر نے حملہ کر دیا۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، آخرت میں بہت بڑا عذاب ہوگا، لیکن یہاں بھی رسوائی ہوگی اور ان سے جنگ کی جائے گی۔ جنہوں نے زمین میں فساد پھیلائے، جو نکلے، جنہوں نے یہ سب کیا، میں نے آپ کو جو کچھ بتایا، ایسی ایک وہ تھا اسود عنسی، یہ تھا یمن میں، اس نے بھی وہاں پر ان علاقوں کو جو ہے کچھ نکل کے، جیسے ہی معلوم ہوا کچھ علاقے جو ہیں وہ کر کے، جو ایمان والے لوگ تھے انہیں مارا بھی اور ان کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ پھر اس نے خود اس نے بھی اپنے رسول ہونے کا اعلان کر دیا۔ ادھر یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کہلوایا کہ بھائی اسے دیکھو تم، مطلب اس شخص سے لڑو جا کر۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلوایا تو پھر اتنا کیا کہ اچھے خاصے وہ لوگ بھی ایسے تھے کہ اتنی فوج نہیں تھی کہ ان سے لڑتے، انہوں نے آپس میں سوچا کہ اس کو لیڈر کو خالی مار دیا جائے، باقی لوگ تو پھر کر لیں گے سرنڈر۔ تو وہ نقب لگا کے اندر سے اس کے جو اس کا گھر تھا محل ٹائپ، اس میں نقب لگا کے ایک فیروز نام کے تھے ایرانی، وہ گھسے اور انہوں نے صحابی، اور انہوں نے گھسنے کے بعد وہ بیڈ روم میں اس کے گھس کے اسے مار دیا جان سے، اور پھر آ کے پھر اوپر کھڑے ہو کے اذان دی سب کو، اعلان کیا کہ یہ تو مارا گیا۔
رسول جسے کہہ رہے جس نے اپنا اعلان کیا تھا. اس کے بعد بھی ہلکی پھلکی جھڑپیں ہوئی لیکن لوگوں کا جوش تب کا ختم ہو گیا, بات ختم ہو گئی. یہ تھا, یہ نہیں تھا کہ ایسے پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ انہیں مار دینا. انہوں نے فساد پھیلایا تھا, انہوں نے باقاعدہ جنگوں کی شروعات کی تھی. الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم, لیکن تمہارے ان پر قابو پانے سے پہلے اگر توبہ کر لیں تو بھی چھوڑ دو. قابو پا لینے سے پہلے توبہ کریں تو بھی چھوڑ دو. سجاح ایک عورت تھی, اوریجنلی کرسچن شاید ہو گئی تھی پہلے, پھر اس کے بعد اس نے جب یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت تو آخر کے دور میں بڑی دور تک تھی, اس نے کہا میں بھی نبی ہوں, اور بڑی اچھی خاصی فوج اکٹھی کر لی. بہت بڑی اوریٹر تھی, تقریریں بڑی زبردست کرتی تھی, اور عربی کے اندر کلام سناتی تھی ایسی قرآن کی بالکل کاپی کر کے اس کے انداز کا خوب فراٹے تھے عربی کے اندر اسی انداز کا. اچھے خاصے تمام لوگ قبائلی لوگ تھے اس کے ساتھ میں, وہ ہمارے یہ لیڈر ہیں, وہ اوریٹر بڑی زبردست تھی. بولی ابھی مدینے کو تباہ کر کے آتی ہوں. پھر 4000 کی فوج لے کے نکلی, 4000 کی. ہمت نہیں پڑی مدینے آنے کی. ادھر سے اس کو پتہ چلا کہ یہ ادھر وہاں یمامہ میں یہ وہ ہے مسلمہ, اس نے بھی رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہوا ہے. ان دونوں کا آپس میں کچھ کمیونیکیشن ہوا. اس نے کہا یہاں آؤ, ہمارے یہاں آؤ, تم سے بات تو کر لیں پہلے. دونوں کی آپس میں ایک جگہ ان کی وہ تو یہ 4000 کی فوج تو باہر رہی, یہ اندر بیٹھ کے خوب ایک دوسرے سے عربی کے اندر اپنے کلام جو ہے ایک دوسرے کو سناتے رہے دونوں. اور پھر آخر میں فائنل اس کا یہ ہوا کہ وہ دونوں نے وہیں پہ شادی کر لی. اب اس سجا اور مسلمہ نے اس نے وہ تو سب لوگ تو بڑے بددل ہو گئے, بڑا گالے برا بھلا کہہ کے واپس گئے کہ یہ کیا گئی تھی, بات کرنے گئی تھی, یہ کیسی رسول تھی, یہ کیسے نبی تھی, اس نے شادی کر لی وہاں جا کے. بہرحال یہ ان کی حمایتی بن گئی. تھوڑے سے اور اس کے فوجی آئے, زیادہ تر جو ہیں بددل ہو کے واپس چلے گئے. اب یہ ایک اور پاور جو تھی یہ چلی. جب یہ جنگ ہوئی, جب یہ جنگ یمامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا خالد بن ولید کو, تو اس نے وہاں اس سے پہلے کہا میں اسلام لاتی ہوں. وہ تو مارا گیا. یہ بولی میں اسلام قبول کرتی ہوں. جب جنگ شروع ہو گئی اسے اندازہ ہوا کہ اب گھٹ رہے ہیں. اسے نہیں مارا گیا, چھوڑ دیا گیا. اپنی عراق میں کہاں وہ اپنی نیچرل ڈیتھ بات کو مری جانے کے بعد, اور اسے چھوڑ دیا گیا. گردن نہیں اڑائی گئی. الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم, تم ان پر قابو پالو اس سے پہلے اگر کوئی توبہ کر لے تو فاعلموا ان اللہ غفور الرحیم. تو پھر اللہ ہی جب غفور الرحیم ہے تم کیوں سزا دو گے؟ باقی تو پھر اللہ کے اوپر چھوڑو. نیت اچھی تھی, غلط تھی, جان کی وجہ سے کیا تھا, بچنے کی وجہ سے کیا تھا, تو اس میں ان باتوں سے تمہارا کیا مطلب؟ انہوں نے کی نا تو بات ختم. آج مرتدین سے جنگ کے تاریخی واقعات میں تینوں کے نام بتا چکا آپ کو. مسلمہ کا جو بڑے بڑے تھے, اسود عنسی اور سجاح یہ بنت حارث, ان تینوں کے یہ جنگ ان کی حقیقتیں کیا تھیں؟ یہ انہی کو مانی, انہیں زکوٰۃ کہہ دیں کہ زکوٰۃ روک لی تھی, کہ نہیں یہ کہہ دیں کہ مرتد ہو گئے تھے. لیکن اصل پوزیشن یہ کہ جنگ ان سے جو ہوئی وہ اس لیے ہوئی کہ انہوں نے جنگ شروع کی, انہوں نے فساد کیا, انہوں نے بغاوتیں کی تھی, اس کے نتیجے میں جنگیں ہوئی تھی. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ, یہ پھر آیت میں نے بہت مختصر رکھا ہے اس درس کو. بڑی لمبی تفصیلات ہیں الگ الگ ان واقعات کی, اور ثبوت میں سب سے زیادہ اس دور کے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات چھوڑیے. بعض اگر روایتیں کہیں سے لے آتے ہیں قرآن کے خلاف لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے, لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عبداللہ بن ابی کو نہیں مارا, آخر تک نماز جنازہ بھی پڑھا دی. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آپ نے جو منہ پر گالیاں جو دے کر جا رہے ہیں اور سنا, اور گروپ تو زبان زیادہ حضرت عائشہ کو سخت جواب نہیں دینے دیا. انہوں نے کہا کیا کر رہی ہو, تم بھی انہی کے لیول پر, تم نے سنا نہیں سنا, میں نے کیا کہا تھا, ہو گیا اتنا کافی ہے. تو جب پاور تھی, جب ان کے منہ پر دی جا رہی ہے, اس کے خلاف کہاں سے چیزیں نکالنے کے بعد رولز لاتے ہیں اور قانون اپنے یہاں بناتے ہیں. یہ بالکل ریشنل بات ہے کہ یہ کچھ نہیں کہ جہاں پر تمہارے پاس پاور آ جائے وہاں تم کہو گے ہمارے دھرم میں جو آ گیا وہ نکلنے. یہ لوگوں کی اپنی پرسنل چوائس ہے, اللہ نے آزادی دی ہے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا, اللہ اگر چاہتا تو سب ایمان والے ہوتے. تو پھر جب اس نے نہیں یہ کیا کہ زور زبردستی کرے, تو تم کرو گے زبردستی ان کے ایمان لانے کے لیے. فَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ, تم نہیں کر سکتے, تمہیں اجازت نہیں ہے.
لوگوں کو جانے دو، اس کا حساب اللہ کیا ہوگا، اس کا حساب تم نہیں لے سکتے۔ ہاں فتنہ فساد یہ بن رہا ہے، جیسے کہ فوجیں نکالی، کسی علاقے پہ قبضہ کر لیا، حملہ کر کے حکومت پلٹنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، یہ چیزیں ہوں گی تو پھر فساد میں آتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے الفتنہ تو اشد من القتل، یہ تو قتل سے زیادہ بھیانک جرم ہے فتنہ اور فساد۔ اس گریڈ میں آتا ہے تو پھر انہیں مارا بھی جائے گا، ڈھونڈا بھی جائے گا۔ لوگ تھے ہسٹری کے اندر کچھ نام آتے ہیں جن کو کہا گیا کہ انہیں مار دو، تو پھر جا کر مارا گیا، اور کچھ اور نام بھی 10 نام ملتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ 10 کو قتل کر دیا گیا، کہ انہوں نے کوئی حضور کو برا کہا تھا یا کوئی جو اس طرح کی چیزیں تھیں۔ اس میں سے 8 جو روایتیں ہیں وہ غلط ہیں۔ اب یہ یہاں پر بس نہیں ہے، وہ تو پورا ایک اسکالرلی ایک ریسرچ کا موضوع ہے کہ بتائیں کہ کون کون سے راوی ہیں اور کیا کس نے ان کے اوپر تنقید ہے اور کیوں وہ واقعات غلط ہیں، وہ مستند ہیں ہی نہیں۔ 2 کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا۔ ایک اس میں کعب بن اشرف تھا، صرف 2 کیس ہوئے ہیں۔ ایک کعب بن اشرف تھا، یہودی تھا، ننیال اس کی جو تھی وہ مدینے میں تھی، سیٹھ تھا بہت بڑا۔ یہ جنگ احد سے پہلے اس نے بہت کوشش کی جگہ جگہ لوگوں کو قبیلوں کو اکٹھا کرنے کی مسلمانوں کے خلاف، تو لگاتار وہ اپنی دولت اس پہ خرچ کرتا تھا، ٹریول کرتا تھا اس کے لیے، جگہ جگہ جاتا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی پارٹی بن جائے، لوگ پورے عرب کے اکٹھے ہو جائیں۔ تو اس کے اندر کہا تھا کہ بھئی اس آدمی کو تو یہ ایلیمینیٹ کرو، مطلب یہ نا کہ یہ تو وہ ہے جو فساد پھیلا رہا ہے، چاہے وہ فوج پوری اکٹھی نہیں کی لیکن باقاعدہ دوسری جگہوں کے لیے فوجیں تیار کر رہا ہے رنگ لیڈر۔ تو اس میں پھر جو اوس قبیلے کے لوگ تھے ان کے ساتھ میں کافی قریب تھا یہودیوں سے، ان کے گروپ کے تعلقات تھے، خیبر میں تھا اس وقت، انہوں نے جا کے اسے جس شکل میں بھی جیسے بھی وہاں پر جا کے انہی کے علاقے میں جا کے کیسے مارا، کیا کیا۔ ایک کعب بن اشرف تھا جس کا آرڈر کیا کہ اس آدمی کو مار دو، بس 2 ہی کے لیے حکم دیا تھا۔ اور ایک تھا ابو رافع، یہ بھی یہی تھا، اس نے جنگ احد کے، اس نے جنگ احزاب میں جب سارے لشکر اکٹھے ہوئے تھے تو اس نے بہت پرومیننٹ رول پلے کیا تھا سب جگہ جگہ کے مختلف یہودیوں کو بھی بدعہدی کرانے کے اندر، کہ ایگریمنٹ تھا یہ توڑ دیں، ان سے جا کے ملا تھا، اور پھر ان کو تو پھر بنو قریظہ سے ان کے ساتھ تو پھر جنگ احزاب کے بعد پھر جنگ ہوئی، اس لیے کہ انہوں نے عین جنگ کے موقع پہ دھوکہ دیا تھا، ایگریمنٹ توڑا تھا، تو ان کو بھی اس لیے چڑھایا تھا جانے کے بعد، اور پھر دوسری اور جگہوں پہ بھی قبائلیوں کو لا کے الگ الگ جا کے سب لوگ حمایت ان کی کریں، تو پھر ایک اس کے لیے آرڈر ہوا تھا کہ اس آدمی کو ختم کرو، اسے مارو۔ یہ دشمن اس میں کیا تھا، جو یہ فساد جرم تھا اس کا، اس کے علاوہ کوئی عام اعلان کسی کے لیے نہیں، ان کے لیڈروں کے لیے نہیں ہے، ان کے وہاں جا کر جنگ کرنے کے لیے اگر آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ نہیں کہ یہاں سے جانے کے بعد کوئی ابو سفیان کو قتل کرائے، مدینے میں آگے کوئی چپکے سے جا کے ابو جہل کو قتل کرائے۔ ہمارا دشمن تھا، بہت بڑا ستایا تھا اس نے۔ یہ تو جو آرگنائز کرائم چل رہا ہے اس کا جو سرغنے تھے یہ 2، تو ان دونوں کو تھا کہ انہیں ختم کرو انہیں۔ باقی اوپن جنگ کے لیے کوئی آتے تو پھر جنگ ہو جائے گی، ورنہ اصل میں تو یہ ہے کہ جنگ نہیں چاہتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے چاہے جتنے بڑے دشمن ہوتے جا کے چپکے سے انہیں مار دینا، یہ آرگنائز کرمنلز تھے، یہ آرگنائز کر رہے تھے جگہ جگہ۔ تو یہ آیت نمبر ہم 99 آج صرف یہ چلی، بڑی اہم آیت تھی۔ یہ جگہ جگہ ان کو جو ستایا جاتا ہے ایکس مسلمز کو، ان کو حق ہے اس بات کا، چاہے جو ریزن ہو، واٹ ایور از دا ریزن، جس میں زیادہ غلطیاں مسلمانوں ہی کی ہیں، ان کے اسلام کو نہ سمجھ سکنے کی اور نہ سمجھ سکنے کی وجہ سے چھوڑ دینے کی۔ لیکن یہ کسی کو رائٹ نہیں، حق نہیں ہے کہ یہ کہے کہ ہم شدت بھی کریں گے یا مار دیں گے، مار دینا تو یہاں پر بس کی بات نہیں۔ لیکن ان کے خلاف جس طریقے کی جو کچھ ہوتا ہے اس میں ان کا انانیمس ہو جاتے ہیں، نام بھی نہیں بتائیں، کس سے ڈرتے ہیں؟ ان سے ڈرتے مسلمانوں سے، جو انانیمس ہو جاتے ہیں کہ کہاں ہیں کیا ہیں، نام بدل کر بھی بات کر رہے ہیں، کیوں ڈرتے ہیں؟ کس بات سے؟ بات یہ ہے کہ اور مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ ایسا کوئی قانون نہیں بنے کہ کوئی ہندو اسلام میں نہیں آئے، آنے دیجیے سب کو، جو آنے دے یہ بالکل مت روکو بھائی، ان کو مت روکو، پاور میں بھی وہی ہیں، میجورٹی بھی ان کی ہے، ان کو تو آنے سے یہاں کوئی روکے نہیں، یہاں کا نکل کے جائے گا تو ہم اصل میں تو گردن مار دیتے، قانون میں نہیں ہے لیکن زندگی تو دوبھر کر ہی دیں گے۔ یہ کیا ایٹیچیوڈ ہے؟ یہ اسلام کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ مجھے ملے تو میں
چاہوں گا کہ ہم بیٹھ کے اچھی طرح بات کریں, خالی آن لائن نہیں, ہمارے پاس آئیں, ہمارے گیسٹ ہوں, ہم عزت دیں گے, جیسے اور مہمانوں کو رکھتے ہیں ویسے وہ رہے ہیں, ہم سے گفتگو کریں, بات چیت کریں. اور بات چیت میں کوئی بات نہیں آئے کسی کی کوئی سمجھ میں ان کی بات ان کا پوائنٹ آف ویو نہیں سمجھ سکوں, مجھے حق ہے, وہ نہیں سمجھتا کہ میرا ان کو رائٹ ہے, لیکن یہ چیزیں آپس میں بات چیت گفت و شنید ہو کسی طرح کی, اس کے راستے کھلیں. ایک صاحب تھے قادیانی, میرے پاس آ کے 3 دن رہے, بہت ڈر رہے تھے, ان سے بہت کہا, کئی چینل سے کہلوایا, کیونکہ پہلے جانتا تھا میں انہیں, سہارنپور کے رہنے والے تھے, تو بہت زیادہ ڈر رہے تھے وہ کہ اب قادیانی, وہاں پہ بھی ان کی جان کو خطرہ ہو گیا تھا, الگ کہیں نکل کے جہاں بھی رہ رہے تھے. تو میں نے کہا اور آپ آئے ملنے, آپ سے پہلے سے جان پہچان تھی, تو بہت مشکل سے راضی ہوئے تھے آنے کے اوپر, بڑے ڈرتے پھر 3 دن رہے تھے. اس کے بعد پھر چلے گئے تھے قادیان. لیکن پھر وہ جتنی باتیں میں نے ان سے کہی تھی, وہ کنٹرڈکشن انہوں نے خود وہاں دیکھے. اس وقت تو وہ نہیں مطمئن ہوئے, لیکن وہاں جانے کے بعد خود انہوں نے وہ جو یہاں پر باتیں ہوئی تھی, وہ جب انہوں نے پریکٹیکلی دیکھی تو 1-2 سال کے بعد پھر وہ واپس چھوڑ کر آ گئے تھے, واپس اسلام میں انتقال ہو گیا ان کا. ایک بہت پرانی سعید الظفر نام تھا, بھارت بھوشن, ہندو ہو گئے. ان کو یہ اہل قرآن ہو گئے تھے, تو جگہ جگہ یہ جو سلفی ہونے ہو, کس نے یہ ہوتا, جان کے دشمن ہو گئے, کیسے جان سے مار دیں. بہت سے اور واقعی جان, یعنی اس بات کے اوپر اسلام میں ہی ہیں, اس بات کے اوپر کہ وہ اہل قرآن ہو گئے. مجھے خط لکھتے تھے, میں جواب دیتا تھا, پھر بہت زیادہ انہوں نے کہا آپ سے بہت ملنا چاہتا ہوں, بس مجھے افسوس ہے وقت نہیں نکال سکا. پھر انہوں نے کہا کہ آپ تو مل نہیں سکے, مجھے یہ نہیں تھا, میری جان کی بھی دشمن تھا میں نے اس میں وہ پروگرام میں کرنے کے بعد وہی بھارت بھوشن انہوں نے نام رکھا اپنا, سعید الظفر نام تھا ان کا. تو میں نے اس کے بعد انہیں انوائٹ کیا, کافی بہت سالوں کے بعد خیال آیا, اتفاق سے جو نمبر میرے پاس تھا وہ ان کے وہ بہت سالوں کے بعد بھی ان کے پاس وہ تھا. بات ہوئی, میں نے ان سے کہا آئے وہ مہمان رہے, ہمارے رہے, کچھ بات چیت ہوئی, گئے, کیا رہی اسے تو چھوڑے جانے دے. لیکن یہ کہ ہم تو عزت دیتے ہیں اور دینا چاہیے, بات چیت ہوگی, سمجھائیے, یہ ایک آئیڈیالوجی ہے, آپ اپنی سمجھ, اور اصل بات یہ ہے کہ آپ کی کوئی غلطی ہو تو آپ اسے دیکھیں. ضروری نہیں ہے کہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہوں, اس کی غلط ہوں, اور آپ کی غلط ہوگی تو آپ کہیں نہ کہیں قرآن اور رسول اسلام کے خلاف جا رہے ہوں گے, تب ہوگی غلط, ورنہ نہیں ہوگی. تو پھر اگر آپ کی کمزور نکلی تو درمی نہیں کیجیے, بلکہ ان کی بات کو اپریشیٹ کیجیے اور دیکھیے دین کو اپنے کے دین نے کیا کہا تھا. آیت نمبر 99 انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آیت نمبر 100 سے سورت ختم ہوگی. 109 کل آیتیں ہیں, اگلی مرتبہ یہ سورہ یونس ختم ہوگی, پھر سورہ ہود شروع ہوگی. سبحان اللہ.